جو ارشد شریف شہید کے حوالے سے حکومتی سطح کے اوپر بیانات ہم نے سنے ہیں پچھلے دنوں، وہ بتاتے ہیں کہ کس ترتیب کے ساتھ وہ چینج ہو رہے ہیں. سب سے پہلے محمد صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی اور جو کمیشن گیا ہوا تھا کینیا، اس سے ملاقات کے بعد انہوں نے کیا فرمایا تھا یہ بھی سنیں. اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے، ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا ناظرین، اس حوالے سے جس طرح میں نے ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ وہاں پہ اب ڈیفرنٹ جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس سٹوری کے اوپر کام کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ نے نیاز صاحب آپ نے سن لیا، یہ سارے سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ خوف کی فضا وہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ بھی اس سٹوری کے حوالے سے جو انفارمیشن ابھی تک سامنے آ رہی ہے. اور چوہی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا لاہور سے کہ اس جو تصویریں دکھانے کا مقصد شاید کسی کو ڈرانا دھمکانا ہے. دیکھیں بالکل جس طرح ابھی میں تو سن رہا تھا، یہ میں نے پہلی دفعہ بھی اس کو فالو کیا جو ریم عباسی نے بولا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ بات بتانے سے ڈر رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی تو آلریڈی یہاں پہ کافی ڈر ہے لوگوں میں. ہم میں تو نہیں ہے میرے خیال سے، لیکن باقی میں نے سنا ہے کافی لوگوں میں ہے. اور جہاں تک تصویریں آؤٹ کرنے کا اگر یہ مقصد تھا کہ آپ نے خوف کی فضا پھیلانی ہے، تو میرے خیال سے یہ بڑا کوئی سکسیسفل طریقہ نہیں ہے. اس سے الٹا اور نفرت پھیلتی ہے، اس سے خوف نہیں پھیلتا، نفرت پھیلتی ہے. تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جو بھی. اچھا چوہی صاحب یہ بتائیے گا کہ والدہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھ رہی ہیں، یہاں پہ انہوں نے پٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر فائل کر دی ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے لیے. کوئی 4-5 پیجز ہیں جو ڈاکٹر صاحبان نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ سے ہی لکھتے ہیں اس طرح یہ رپورٹ پوسٹ مارٹم کی. ان کو تو نہ وہ پوسٹ مارٹم مل رہی ہے، لیکن یہ جو تصاویر ہیں وہ جو ہے ایک اینکر کو دے دی جاتی ہیں اور وہ ان تصاویر کو وہ بالکل چلا دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا اثر چھوڑیں. آپ کی سٹوری جو بھی ہے وہ ان کے بچوں کے اوپر کیا بڑھے گا، ان کی جو بوڑھی والدہ ہے وہ کس انداز سے ان کو لیں گی. یقین کریں جب یہ سٹوری چلی تو ان کے جو ارشد شریف صاحب کے گھر سے مجھے بھی میسج آیا، وہ یہی پوچھا کہ یہ جو سٹوریز چل رہی ہیں اس میں کیا یہ سچی ہے، کیا یہ حقیقت ہے. تو بحثیت صحافی آپ کا ماشاءاللہ دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے، ہمارا ضمیر کہاں پہ جا کے سو گیا ہے. چلیں آپ کا کام ہے صحافت کرنا، خبر شیئر کریں، جس طرح نیائی صاحب نے بتایا کہ جو حقائق ہیں ضرور سامنے لائیں، لیکن اس انداز سے چیزیں بیان کرنا اور اس کی سمجھ اگر آپ کو آئی ہے تو پلیز بتائیں. نہیں، سمجھ تو یہی آئی ہے کہ یہ کوئی اس کے پیچھے کوئی اور منصوبہ بن گیا ہے جس کے مقاصد کوئی نیک نہیں ہے. پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق نیازی صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی، ایف آئی آر درج ہوتی، یہاں جے آئی ٹی بنتی یا بڑی ٹیم بنا کے وہاں سے بھی ایویڈنس لایا جاتا، یہاں سے بھی، اور سارا مل کے ملزموں کا پیچھا کیا جاتا. یہ تو الٹا ٹیلی ویژن پر بھائی جب آپ یہ تو اب بات ہو رہی ہے فزیکل ٹارچر کی، ان کے ساتھ جو زیادتیاں یعنی جب وہ زندہ سلامت تھے اس وقت کی. بھائی جب ان کا جنازہ دیکھیں تو وہاں اس کی تصویر بھی کہیں نہیں جاری ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی مطلب ہے تاثر ٹھیک نہیں پھیلتا. میں اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا کہ کہاں کہاں گولیاں لگی تھی، خون و خون تھے، تو ان چیزوں کو دکھا کے آپ کیا کرنا ہے، اس لیے کسی نے نہیں دکھایا. نہیں وہی اب کیا یہ دورہ پڑا ہے. بالکل صحیح ہے. اور خبر اس میں جو میں قانون بتا رہا ہوں جو پوری دنیا میں فالو کرتے ہیں، یہ کہ جو ڈیڈ باڈی بھی ہوتی ہے نا اس کا بھی رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہوتا ہے. رائٹ ٹو ڈگنیٹی بالکل صحیح بالکل ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ ضرور کریں انویسٹیگیٹو جرنلزم. بہت اچھا کی ہے چیز سامنے آئی کہ جی مسٹیریس اسیسینیشن نہیں تھی، پراپر انہوں نے پلانڈ اٹیک تھا جو بھی تھا، لیکن تصویریں دکھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. اس کو بڑے آپ طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو کر سکتے تھے. تصویریں دکھانا میرے خیال سے بالکل غیر مناسب، اور جو جرنلزم کے ایتھکس ہیں، جو پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے، قانون ہے، اخلاقیات ہیں، ان سب کی خلاف ورزی ہے. آپ نے یہی بات بغیر تصویریں دکھائے عوام تک پہنچا سکتے تھے. بالکل. لیکن سب سے اہم جو سوال چوہی صاحب یہ ہے، آج خان صاحب بھی جو لانگ مارچ کے ساتھ وہ وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کی والدہ بیچاری وہ پوسٹ مارٹم کے لیے در کے دروازے پہ پہنچ رہی ہیں، وہاں پہ دروازے پہ دستک دے رہی ہیں کہ خدارا میری ہمیں رپورٹ دے دی جائے، پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دی جائے، پتہ چل جائے گا کہ ان کے بیٹے کی شہادت کس طرح ہوئی، وجہ کیا تھی، کاز آف ڈیتھ کیا تھی. ان کے پاس تو کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں، ان کے ساتھ نہ شیئر کی جا رہی ہے،
نہ ان کی درخواستوں کو اس انداز سے سنا جا رہا ہے جس طرح سنا جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف جناب اعلیٰ وہ ساری تصاویر بھی لیک ہو رہی ہیں اور ساری کی ساری انفارمیشن بھی جس انداز سے پھیلائی جا رہی ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں, لیکن ایونچولی اس پہ سوالات تو اٹھانا ہمارا حق بنتا ہے. کیوں جی صاحب؟ نہیں سوالات ہی نہیں, ہمیں تو جواب چاہیے جی. ایک ہی جواب ہے کہ ارشد شریف, وائی آل دس ٹو ارشد شریف, ہمارے پیارے دوست کو, عزیز کو, صحافی کو, پروفیشنلی ساؤنڈ بندے کو, جو اپنے ذہانت اور محنت سے آگے آیا اور اپنا مقام بنایا. اس کا بھائی وہ شہید ہو گیا. آپ کیا یعنی کیا بات کرتے بھی, بالکل صحیح ہے نیا صاحب, یہ تو بڑا کیرلیس ایٹیٹیوڈ ہے. بہت بہت زیادہ. جی نیا صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ سارا جو ابھی تک یہ جو واقعہ ہوا ہے, ارشد کی شہادت ہوئی ہے, اس کا کلوجر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ یہ ماضی کی طرح اسی طرح جس طرح کے ہوئے تھے ہائی پروفائل کیسز, اس کے بعد وہ جو ہے ختم ہو جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم, کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا؟ اس سوال کا جواب آپ سے نا بریک کے بعد لیں گے. اسٹے ود اس.